السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک سوال ہے کہ ہمیں سامان کتنا مہنگا بیچنا چاہیے؟ جیسے جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ کتنا نفع کما سکتے ہیں، کتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں، سامان کتنا مہنگا بیچ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں کتنا نفع کمانا چاہیے، کتنا مہنگا بیچنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے شریعت کے اندر کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ سامان کی قیمت متعین کر دیجئے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو من چاہی لوگ کرنے لگیں، جو چاہے جتنا اتنا ہی نفع لے رہا ہے، جو چاہے اتنا ہی مہنگا بیچ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ بھئی سامان کی قیمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، کبھی کتنی قیمت کا سامان ہو جاتا ہے، کبھی کتنی قیمت کا ہو جاتا ہے، تو اس کی قیمت متعین مت کیجئے، بلکہ یہ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیجئے کہ بس وہ غبن فاحش نہ کریں۔ غبن فاحش یہ کہا جاتا ہے۔ غبن فاحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنا منافع نہ کمائیں، اتنا منافع نہ کمائیں، اتنا زیادہ بینیفٹ نہ کمائیں ایک سامان کے اوپر کہ لوگ یہ کہنے لگے تم کہیں لٹ آئے ہو۔ جس مثال کے طور پر ہم کوئی چیز ہے تو اس کو خرید کر کے لائے، اب ہم سے پوچھا بھئی کتنے روپے کی لائے، ہم نے اس کی قیمت بھائی اتنے روپے کی، تو لوگ کہتے ہیں تم تو لٹ آئے کہیں، تو انسان خود کو احساس ہوتا ہے واقعی ہم لٹ کر کے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز 100 روپے کی ہے مارکیٹ کے اندر، اب ہمیں کسی نے 1000 2000 کی 1500 کی بیچ دی، اب ہم اس کو لے آئے، اب آ کے ہم نے بتایا بھائی ہم 1500 روپے کی یا 2000 کی یا 1000 کی چیز لے کر کے آئے، تو لوگ کہیں بھئی تو تم تو لٹ آئے، یہ تو 100 روپے کی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ ہے غبن فاحش، اس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اتنا نہ کہیں، اتنا مہنگا نہ بیچیں، اتنا نفع نہ کمائیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم لٹ گئے، ہمیں کسی نے لوٹ لیا، تو اس کا مطلب غبن فاحش ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ہمیں 100 روپے کی پڑ رہی ہے اور ہم 100 روپے کی لاتے ہیں اپنی دکان سے، اس کو 120 30 140 50 تک کی بھی بیچتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ لیکن اتنا زیادہ کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہم لٹ گئے، وہاں تو ہم لے لیتے اس کو 150 روپے کی، ہاں ملے ہمیں 1500 کی، تو یہ بہت غبن فاحش ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہے، اب وہ کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے مجبوری میں، جس مثال کے طور پر کسی کا حادثہ ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، کوئی قرضے میں آ گیا، اس کو قرضہ دینا ہے، وہ اپنی مثال کے طور پر بائک بیچ رہا ہے، کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، کوئی زمین بیچ رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے، تو اب ہمیں معلوم ہے یہ مجبوری میں بیچ رہا ہے، اس کو مجبوری، اس کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے، ضرور بیچے گا اپنے سامان کو، تو ہم اس کو نیچے گرائے جائیں۔ مثال کے طور پر بائک کی قیمت 50,000 ہے، اتنے میں ملے گی، لیکن ہم نے دیکھا ہے مجبوری میں بیچے گا تو ہم اس کو 30,000 35,000 لگا رہے ہیں، 25,000 سوچ رہے ہیں کہ 25 کی مل جائے، 30 کی مل جائے، یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ہمیں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو اس لیے ہم جو قیمت ہے اس کی اس وقت کی، تو اسی کی قیمت پہ ہمیں خریدنا چاہیے، دوسری کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پہ کہیں اس کا پلاٹ پڑا ہوا ہے وہاں قیمت چل رہی مثال کے طور پر 2000 روپے گز، تو میں اسی لگ بھگ ہم کو لینا چاہیے۔ اب ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسے ضرورت ہے کرنٹ میں پیسے کی، کہیں ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، کہیں اس کو قرضے میں دبا ہوا ہے، ہم اسے کہیں 1000 میں ہم کو دے دے، اور مجبوراً اس کو بیچنی پڑ رہی ہے، تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو خیر خواہی کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ تو آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے، وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ، اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ درہم کا خرید لانا، 200 400 درہم جیسا بھی اچھا مناسب مل جائے، تو ایک گھوڑا وہ خرید کے لاتے ہیں 300 درہم کا لگ بھگ۔ اب اپنے آقا سے یعنی صحابی سے آگے کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خرید لیا ہے 300 درہم کا، آپ جا کے چلیے دیکھ لیجئے۔ اور وہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے مالک سے کہتے ہیں کتنے کا بیچتا ہو؟ کہ 300 درہم کا بیچ دیا۔ کہ 400 میں دو گے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم 400 میں دے دیں گے۔ تو اب ایسا کہ کوئی مالک ہو سامان کا، اس کا سامان 300 میں بیچ چکا ہو، اور وہ لینے والا کہے 100 درہم اور ہم تم کو زیادہ دیں، کون ہے جو منع کرے گا؟ ٹھیک ہم 400 میں بیچ دیں گے۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ بھئی 500 کا بیچو گے، 500 درہم کا؟ بولے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم 500 کا بیچ دیں گے۔ پھر انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، پھر کہا 600 کا بیچو گے؟ بولے بہت اچھی بات ہے، ہم 600 درہم کا بیچ دیں گے۔ ایسے ہی کرتے کرتے اس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 800 درہم کا گھوڑا خریدا، یعنی 300 سے 800 پر لے گئے، 800 کا گھوڑا خریدا اور خرید لے، اس کو 800 درہم دے دیے۔ اب دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ 300 درہم کا دینے کو تیار تھا گھوڑا، 300 درہم کا اس نے بیچ دیا تھا، آپ نے 500 درہم اس کو ایکسٹرا دے دیے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتا تھا یہ جو گھوڑا ہے نسلی گھوڑا ہے، اس کی مارکیٹ میں اتنی ہی قیمت ہے، یعنی 800 درہم کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے، یہ نسلی گھوڑا ہے، بہت اچھا گھوڑا ہے نسلی۔
تو وہ نہیں جانتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہی ہے کہ اس کو اتنی قیمت میں خریدا جائے، تو 300 کا اس نے بیچ دیا تھا، لیکن خیر خواہی کا مطلب اس کو اتنی قیمت میں خریدا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی مجبوری میں سامان بیچ رہا ہے تو اس کی مجبوری سے سامان فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ جو قیمت ہے اس قیمت سے آپ خریدیں، اس پر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ثواب دے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے دونوں سوال کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔